بسم اللہ الرحمن الرحیم من این توتی الجمعہ وعلی من تجب۔ یہ باب حضرت امام بخاری رضی اللہ تعالی عنہ نے قائم فرمایا تھا کہ جمعے کی نماز کے لیے کتنی دور سے آیا جائے گا، وعلی من تجب، اور جمعہ کن لوگوں پر واجب ہے۔ اس تعلق سے دو تعلیق ما سبق میں گزر گئیں۔ اب یہاں سے حدیث مبارک، حدثنا احمد قال حدثنا عبد الله بن وهب قال اخبرني عمرو بن الحارث عن عبید الله بن ابی جعفر ان محمد بن جعفر بن الزبیر حدثه عن عروة بن الزبیر عن عائشة زوج النبی صلی اللہ علیہ وسلم قالت کان الناس ینتابون یوم الجمعۃ من منازلہم والعوالی فیاتون فی الغبار یصیبہم الغبار والعرق فیخرج منہم العرق فأتى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انسان منہم وهو عندی فقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم لو انکم تطہرتم لیومکم ھذا۔ حضرت عروہ ابن زبیر ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت فرماتے ہیں کہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے فرمایا کہ جمعے کے دن لوگ اپنے مکانوں سے والعوالی اور نواحی علاقوں سے نماز جمعہ میں شرکت کے لیے آتے، فَيَأْتُونَ فِي الْغُبَارِ، وہ لوگ گرد و غبار میں آتے تھے، یصیبہم الغبار والعرق، جن کے جسم پر غبار لگ جاتا، پسینہ ان کے جسموں سے نکلتا ہوتا۔ فَأَتَى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انسان منہم وهو عندی، نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم میرے حجرے میں تھے، ان میں سے ایک صاحب نبی کریم علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر تھے۔ فقال النبی، تو نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لو انکم تطہرتم لیومکم ھذا، کاش تم اس دن کے لیے اپنے اس دن کے لیے غسل کر لیتے، یا اگر تم اس دن کے لیے غسل کر لیتے، لکان حسنا، تو بہت اچھا ہوتا، بہت اچھا ہوتا۔ اب اس حدیث کے پہلے میں چند جملوں کی تشریح کر دوں۔ ینتابون، یہ نوبت سے بنا ہے، اس کا معنی باری باری آنا۔ عوالی عالیہ کی جمع ہے، یہ وہ مواضع اور آبادیاں ہیں جو مدینہ طیبہ کے جانب مشرق 2 میل سے 8 میل کے فاصلے تک تھے، یعنی مدینہ طیبہ سے قریب جو آبادی تھی اس کا فاصلہ 2 میل تھا،
اور سب سے زیادہ جو آبادی تھی اس کا فاصلہ 8 میل تھا۔ اب یہ عوالی مدینہ سے لوگ نماز جمعہ میں حاضر ہوتے، تو اس سے بعض علماء نے یہ ارشاد فرمایا کہ شہر کے قریب جو آبادیاں ہیں ان پر جمعے کے لیے شہر میں آنا یہ واجب ہے۔ جو اتنے دور ہیں شہر سے کہ نماز پڑھ کر سورج غروب ہونے سے پہلے اپنے گھر پر پہنچ جائے۔ یہ روایت حضرت ابو ہریرہ سے ہے، انس ابن مالک سے ہے، عبداللہ ابن عمر سے ہے، حضرت معاویہ سے ہے۔ حضرت ابو ہریرہ کی تو روایت ہے الجمعۃ علی من آواہ اللیل الی اہلہ۔ ہاں، اور بعض علماء نے یہ فرمایا کہ جہاں تک اذان کی آواز جاتی ہے شہر سے باہر علاقوں میں ان پر جمعہ واجب ہے۔ یہ مروی عبداللہ ابن عمر سے بھی ہے، اور امام ترمذی نے یہ حکایت اس قول کی حکایت امام شافعی، امام احمد اور اسحاق سے کی ہے۔ ان کی دلیل یہ حدیث پاک ہے کہ سرکار نے فرمایا الجمعۃ علی من سمع النداء۔ ہاں، اور ایک جماعت کا یہ قول ہے کہ جمعہ صرف شہر والوں پر واجب ہے، یہ جو فنائے مصر میں رہتی ہیں ہے نا، اور تو ان پر جمعہ واجب ہے، لیکن جو شہر سے الگ متصل دیہاتوں میں رہتے ہیں ان پر واجب جمعہ نہیں ہے، چاہے ان تک اذان جمعہ پہنچے یا نہ پہنچے۔ اور یہ قول امام اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کا ہے کہ جمعہ اہل جمعہ ہی پر واجب ہے، اور صحت جمعہ کے لیے مصر یا فنائے مصر یا جو شہر کی عیدگاہ ہے اس میں جمعہ جائز ہے، اور دیہات والوں پر جمعہ فرض اور واجب نہیں ہے۔ اب ہماری دلیل یہ حدیث مبارک بھی ہے جو ابھی آپ نے پڑھی ہے، اس لیے کہ اس روایت میں یہ ہے کہ عوالی کے لوگ باری باری نماز جمعہ کے لیے مسجد نبوی میں حاضر ہوتے، باری باری۔ اس سے معلوم ہوا کہ ان پر جمعہ فرض نہیں تھا۔ اگر جمعہ فرض ہوتا تو سب لوگ آتے، باری باری نہ آتے۔ ان کا باری باری آنا خود اس بات کی دلیل ہے کہ دیہات والوں پر جمعہ واجب نہیں ہے۔ اور اس حدیث سے یہ بھی ثابت ہوا کہ دیہات میں جمعہ صحیح نہیں ہے، ورنہ نبی کریم علیہ السلام خود عوالی مدینہ کے قریب، مدینہ منورہ کے قریب جو آبادیاں تھیں ان میں خود جمعہ قائم فرما دیتے۔ اگلا باب دیکھیں، باب وقت الجمعۃ اذا زالت الشمس۔ یہ باب اس بیان میں کہ نماز جمعہ کا وقت
آج سورج ڈھلنے کے وقت سے ہے، یعنی جو وقت ظہر نماز ظہر ہے وہی وقت نماز جمعہ ہے۔ وَكَذَلِكَ يُرْوَى عَنْ عُمَرَ وَعَلِيٍّ وَالنُّعْمَانِ بْنِ بَشِيرٍ وَعَمْرِ بْنِ حُوَيْرِثٍ رضی اللہ عنہم۔ ایسے ہی حضرت عمر، حضرت علی، نعمان ابن بشیر، عمر ابن حریث رضی اللہ تعالی عنہم سے مروی ہے۔ کیا مروی ہے؟ کہ جمعے کا وقت تب ہوگا جب کہ سورج ڈھل جائے۔ حضرت عمر ابن خطاب کی روایت ابن ابی شیبہ میں ہے۔ حضرت علی ابن ابی طالب کی روایت بھی ابن ابی شیبہ نے روایت کیا ہے، وکیع سے۔ نعمان ابن بشیر کی روایت ابن ابی شیبہ نے سند صحیح کے ساتھ عبید اللہ ابن موسیٰ سے کی ہے، اور عمر ابن حریث کی روایت بھی ابن ابی شیبہ نے ولید ابن عیزار کے طریق سے کی ہے۔ اب رہا یہ شائبہ کہ امام بخاری رضی اللہ تعالی عنہ نے ان خاص طور پر 4 صحابہ کا ذکر کیوں کیا؟ تو علامہ عینی فرماتے اس لیے کہ ان سے منقول اس کے خلاف بھی ہے، وہ یہ کہ حضرت ابو بکر صدیق، عمر فاروق، عثمان اور علی رضی اللہ تعالی عنہم یہ جمعے کی نماز زوال سے پہلے پڑھ لیتے تھے، یہ ثابت ہے۔ لیکن ایسے طریق سے جو طریق غیر ثابت ہے، تو امام بخاری نے اسی پر تنبیہ کرنے کے لیے کہا کہ نماز جمعہ کا وقت زوال شمس کے وقت ہے۔ یہ روایت حضرت عمر، حضرت علی، نعمان ابن بشیر اور عمر ابن حریث کی ہے، اور وہ جو روایت کیا ہے وہ روایت طریق غیر ثابت سے ہے، اس لیے اس پر اعتماد نہیں ہوگا۔ اور یہ کہا جائے کہ زوال سے پہلے پڑھتے تھے، تو اس کا مطلب حقیقی مراد نہیں ہے کہ زوال سے پہلے پڑھ لیتے تھے، بلکہ مراد یہ کہ جیسے ہی زوال ہوتا فوراً جمعے کی نماز پڑھ لیتے۔ ہاں، فرماتے ہیں حدثنا عبدان قال اخبرنا عبد اللہ قال اخبرنا یحییٰ ابن سعید انه سأل عمرة عن الغسل يوم الجمعة قالت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ كان الناس مانة أنفسهم وكانوا إذا راحوا إلى الجمعة راحوا في هيئتهم فقيل لهم لو اغتسلتم۔ حضرت یحییٰ ابن سعید کہتے ہیں کہ انہوں نے عمرہ سے روایت کیا جمعے کے دن کے غسل کے بارے میں، کہ جمعے کے دن کا غسل کیا واجب ہے؟ تو عمرہ نے کہا کہ ام المؤمنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کان الناس مانۃ انفسہم، مانۃ جمع ہے ماہن کی، جیسے خدمہ جمع خادم کی، کہ پہلے لوگ خود اپنے کام اپنے ہاتھ سے کیا کرتے تھے۔ وَكَانُوا إِذَا رَاحُوا إِلَى الْجُمْعَةِ رَاحُوا فِي هَيْئَتِهِمْ، تو جب وہ جمعے کے لیے آتے تو اسی حالت میں آ جاتے، کام چھوڑ کر بغیر غسل کیے ہوئے۔ فَقِيلَ لَهُمْ، تو ان سے کہا جاتا لَوِ اغْتَسَلْتُمْ، کاش تم غسل کر لیتے، یہ اگر غسل کر لیتے تو اچھا ہوتا۔ اگر لو کو حرف شرط مانا جائے تو اس کی جزا معذوف لکان حسنا،
مطابقت ترجمۃ الباب سے ہے اس جملے میں وَكَانُوا إِذَا رَاحُوا إِلَى الْجُمْعَةِ رَاحُوا، اس لیے کہ روح یہ زوال کے بعد ہی ہوتا ہے. روح تو جب روح زوال کے بعد ہوتا ہے تو حدیث میں وَكَانُوا إِذَا رَاحُوا إِلَى الْجُمْعَةِ رَاحُوا فِي هَيْئَتِهِمْ، تو اس سے معلوم ہوا کہ ان کا جمعے کے لیے چلنا یہ زوال کے بعد تھا. تو اس سے معلوم ہوا کہ جمعے کا جو وقت ہے وہ زوال شمس کے بعد ہے. یہی امام بخاری رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتے ہیں. اور اس حدیث سے یہ بھی معلوم ہوا کہ غسل کرنا مستحب ہے تاکہ پسینے کی جو بو ہے وہ ختم ہو جائے، تاکہ لوگوں کو بلکہ فرشتوں کو بھی اس سے. اگلی روایت ہے حدثنا سریج بن النعمان قال حدثنا فلیح بن سلیمان عن عثمان بن عبد الرحمن ابن عثمان بن التیمی عن انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم کان یصلی الجمعہ حین تمیل الشمس. حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جمعہ پڑھتے کب؟ حین تمیل الشمس، سورج کے ڈھلنے کے وقت. سورج ڈھلنے کے بعد جمعے کی نماز پڑھاتے تھے. اب مطابقت ترجمۃ الباب سے بالکل ظاہر ہے. اس سے یہ معلوم ہوا کہ جمعے کا وقت جو ہے وہ سورج ڈھلنے کے بعد ہے. ہاں، اور یہ روایت اسی مضمون کی روایت سالم بن سعد، عبداللہ بن مسعود، عمار بن یاسر، سعید القرظی اور بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہے. حضرت جابر ابن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ سے بھی اسی مضمون کی روایت ہے. اور عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کی بھی روایت ہے، عمار ابن یاسر کی بھی، کہ حضرت بلال کی بھی. تو اس سے یہ معلوم ہوا کہ ان علماء کا اس بات پر اجماع ہے کہ جمعے کا وقت زوال شمس کے بعد ہے. ہاں، البتہ امام مجاہد سے یہ مروی ہے کہ انہوں نے یہ فرمایا کہ نماز جمعہ نماز عید کے وقت میں پڑھنا جائز ہے، اس لیے کہ جمعہ بھی عید ہے. سرکار نے فرمایا الجمعۃ عید المسلمین. ہاں، الجمعۃ عید المسلمین. مگر ہمارے یہاں پر نماز جمعہ کا وقت نماز ظہری کا وقت ہے، اور رائے یہ کہ جمعہ عید ہے مسلمانوں کے لیے. ایک حدیث میں یہ کہ ان ھذا یوم جعلہ اللہ عیدا للمسلمین. تو اس کا جواب یہ کہ جمعے کے دن عید رکھنے سے یہ لازم نہیں آتا کہ یہ تمام احکام میں عید نماز تمام یہ مشتمل ہو تمام احکام عید پر. مثلا جیسے عید کے دن کا روزہ مطلقاً حرام ہے اور جمعے کا روزہ بالاتفاق جائز ہے. تو اس سے کہا اگر جمعہ عید المسلمین ہے تو اس سے یہ لازم نہیں آتا کہ جو احکام عید کے ہیں وہ احکام جمعے کو ہوں. حدثنا عبدان قال اخبرنا
عبد الله قال أخبرنا حميد عن أنس قال نبكر بالجمعة ونقيل يوم الجمعة بعد الجمعة حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ ہم کننا نبکر بالجمعہ، ہم جمعے کی نماز کے لیے جلدی جاتے، ونقیل بعد الجمعہ، اور جمعے کی نماز کے بعد قیلولہ کرتے۔ تو کننا نبکر بالجمعہ، جمعے کی نماز کے لیے جلدی جاتے، تو جلدی جانے کا اس نبکروں میں تبکیر سے بنا ہے یہ۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم صبح کے وقت عید کے وقت میں نماز جمعہ پڑھ لیتے تھے، بلکہ تبکیر کا اطلاق کسی شے کے اول وقت میں اس شے کو انجام دے دینا، یہ بھی ایک تبکیر کا معنی ہے۔ ایک تبکیر جو ہے وہ اول نہار کے معنی میں ہے، اور کبھی تبکیر کا اطلاق شے کو اس کے اول وقت میں انجام دینے کے معنی میں بھی آتا ہے۔ تو کننا نبکر بالجمعہ کا معنی یہ نہیں ہے کہ ہم جمعے کی نماز کو صبح کے وقت میں پڑھ لیتے تھے، بلکہ مراد یہ ہے کہ جب جمعے کی نماز کا وقت شروع ہوتا تو ہم اول وقت میں جمعے کی نماز پڑھتے، ونقیل بعد الجمعہ، اور جمعے کی نماز کے بعد میں قیلولہ کرتے، یہ مراد ہے۔ یعنی ہم نماز پہلے پڑھتے اور قیلولہ اس کے بعد کرتے، برخلاف گرمیوں میں ظہر کی نماز کے، کہ ہم ظہر کی نماز ٹھنڈا کر کے پڑھتے، پہلے قیلولہ کرتے اور اس کے بعد میں ظہر کی نماز پڑھتے تھے۔ ہاں چلیے، باب اذا اشتد الحر یوم الجمعہ، یہ باب اس بارے میں کہ جب کہ جمعے کے دن گرمی سخت ہو جائے، تو اس اذا تو جواب اذا یہاں پر محذوف ہے، ابرد بہا، جمعے کے دن جب گرمی سخت ہو جائے تو جمعہ ٹھنڈا کر کے پڑھے، یہ مطلب ہے۔ لیکن چونکہ امام بخاری نے جزم کے ساتھ حکم یہ نہیں لگایا، اس لیے کہ جو ابھی حدیث آتی ہے اس حدیث سے یقینی طور پر یہ ثابت نہیں ہوتا کہ جمعے کے دن شدت گرمی کے موسم میں ٹھنڈا کر کے پڑھا جائے جمعے کی نماز کو، یہ یقینی طور پر ثابت نہیں ہوتا۔ اس لیے اذا کا جواب جو ابردا ہے اس کو امام بخاری نے ذکر نہیں کیا ہے، اس لیے کہ بعض روایتوں میں تو یہ ہے کہ کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم اذا اشتد البرد بکر بالصلاۃ، انس بن مالک بیان فرماتے ہیں کہ جب گرمی اذا اشتد البرد بکر بالصلاۃ واذا اشتد الحر ابرد بالصلاۃ، کہ جب سخت سردی ہوتی تو حضور ظہر کی نماز جلد پڑھتے، اور جب سخت گرمی ہوتی تو ابراد فرماتے۔ تو بکرہ بالصلاۃ اور ابردہ بالصلاۃ، صلاۃ مطلق ہے، یہ ظہر اور جمعہ دونوں کو شامل ہے۔ اور یہ جو انس بن مالک کی روایت ہے کننا نبکر بالجمعہ، ہم جمعہ جلدی پڑھتے تھے، یہ گرمی اور سخت سردی دونوں کو شامل ہے۔ یعنی حضرت انس کی پہلی روایت اذا اشتد البرد بکر بالصلاۃ واذا اشتد الحر ابرد بالصلاۃ، اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ جمعے کا معاملہ اور ظہر کا معاملہ دونوں کا ہے، اس لیے کہ صلاۃ دونوں پر شامل ہے۔ یعنی اگر سخت گرمی ہو تو جمعے کی نماز ہو یا ظہر کی، یہ ٹھنڈی کر کے پڑھی جائے گی، اور سخت سردی ہو تو چاہے نماز جمعے کی ہو کہ ظہر کی،
اول وقت میں پڑھی جائے گی. اسے تو یہ معلوم ہوا. اور یہ جو روایت ہے کننا نبکر بالجمعہ، یہ شدت حر اور شدت برد دونوں کو شامل ہے. اس سے معلوم ہوا کہ یہ فرماتے ہیں کہ ہم ہر موسم میں جمعے کی نماز اول وقت میں پڑھتے تھے. بات سمجھ گئے؟ تو اب یہ بات واضح نہیں ہوئی. اب اس کا حاصل یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اگر سخت سردی ہوتی تو ظہر کی نماز جلدی پڑھتے، اور سخت گرمی ہوتی تو ظہر کی نماز ٹھنڈا کر کے پڑھتے. اور رہا جمعے کا معاملہ، تو چونکہ جمعے کا دن لوگوں کی بھیڑ بھاڑ کا دن ہے، بھیڑ بھاڑ کا دن ہے، اگر جمعے کی نماز میں تاخیر ہوگی تو لوگوں پر شاق ہوگا. اس لیے سرکار جمعے کی نماز جلدی پڑھتے تھے، ہے نا، چاہے سخت سردی کا موسم ہوتا ہے یا سخت گرمی کا. اور انس رضی اللہ تعالی عنہ نے جمعے کا ظہر پر قیاس جو کیا ہے، سخت سردی کے وقت میں، سخت گرمی کی، سردی نہیں، سخت گرمی کے وقت میں، تو یہ قیاس ہے، نص کی وجہ سے نہیں ہے. تو حضرت انس کا یہ قول، حضرت انس نے قیاس کیا ہے جمعے کو ظہر پر، اس لیے کہ اکثر حدیث اس بات پر دلالت کرتی ہیں کہ شدت حر اور شدت برد، سخت سردی اور سخت گرمی میں جو تفرقہ ہے کہ سخت سردی ہو تو نماز جلدی پڑھو اور سخت گرمی ہو تو نماز ٹھنڈا کر کے پڑھو، یہ ظہر میں ہے. اور رہا جمعے کو تو ہر موسم میں اول وقت میں پڑھا جائے گا. فرماتے ہیں حدثنا محمد بن ابی بکر المقدمی قال حدثنا حرمی بن عمارہ قال حدثنا ابو خلدہ هو خالد بن دینار قال سمعت انس بن مالک یقول. حضرت خالد ابن دینار جو ابو خلدہ کے نام سے مشہور ہیں، وہ کہتے ہیں کہ میں نے حضرت انس ابن مالک رضی اللہ تعالی عنہ کو یہ کہتے ہوئے سنا کہ نبی کریم علیہ السلام کی عادت کریمہ تھی کہ جب سخت سردی ہوتی تو نماز جلدی پڑھتے، اور سخت گرمی ہوتی تو ابرد بالصلاۃ، نماز کو سخت گرمی ہوتی تو نماز ٹھنڈی کر کے پڑھتے. کون سی نماز؟ یعنی الجمعہ، یعنی جمعہ، یعنی جمعہ. ابھی آپ دیکھو گے کہ اگلی روایت قال یونس بن، تعلیق دیکھو، قال یونس بن بکیر اخبرنا ابو خلدہ فقال بالصلاۃ ولم یذکر الجمعہ. حضرت یونس ابن بکیر نے بتایا کہ ہمیں ابو خلدہ یعنی خالد ابن دینار نے خبر دی، اس میں یہ کان النبی اذا اشتد البرد بکر بالصلاۃ واذا اشتد الحر ابرد بالصلاۃ، بس ولم یذکر الجمعہ، اس میں جمعے کا ذکر نہیں ہے، صرف صلاۃ کا ذکر ہے، جمعے کا ذکر اس میں نہیں ہے. اور یہ بھی کہ ہاں امام نسائی نے بھی جب یہ حدیث ذکر کی تو اس میں لفظ جمعہ کا ذکر نہیں ہے. ہاں اور علامہ کرمانی نے فرمایا کہ جمعے کا ذکر نہیں ہے، یہ فقہا کے قول کے مطابق ہے، اس لیے کہ سخت گرمی میں ظہر کا ابراد مستحب ہے، جمعے کا نہیں، اس لیے کہ لوگ جمعے کی نماز میں جلدی آ جاتے ہیں تو انہیں
سخت گرمی کی وجہ سے کوئی اذیت نہیں پہنچے گی۔ وقال بشر بن ثابت حدثنا ابو خلدة قال صلى بنا امیر الجمعہ ثم قال لانس رضی اللہ تعالی عنہ کیف کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم یصلی الظہر۔ ہاں چلیے، یہ فرماتے ہیں بشر ابن ثابت حدثنا ابو خلدہ قال صلی بنا امیر الجمعۃ، ہمیں امیر نے جمعے کی نماز پڑھائی۔ امیر کون؟ حکم ابن ابی عقیل ثقفی، یہ ابن چچا زاد بھائی حجاج ابن یوسف کا نائب تھا، اور یہ حجاج ابن یوسف کے طریقے پر تھا کہ جمعے کے دن بہت لمبا خطبہ دیتا، یہاں تک کہ نماز کا وقت نکلنے کے قریب ہو جاتا۔ تو اس نے جمعے کے بعد حضرت انس، کون سی نماز کے بعد؟ جمعے کی نماز کے بعد حضرت انس سے معلوم کیا کیف کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم یصلی الظہر، حضور ظہر کی نماز کیسے پڑھتے تھے، کس وقت میں پڑھتے تھے۔ یعنی یہ معلوم نہیں کیا اس نے کہ کیف کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم یصلی الجمعہ، بلکہ یصلی الظہر کہا۔ اس سے یہ معلوم ہوا اس کے سوال سے کہ یہ بات مشہور و معروف تھی کہ جو وقت ظہر کا ہے وہی وقت جمعے کا ہے۔ اگر ظہر اور جمعے کا وقت الگ الگ ہوتا تو کیف کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم یصلی الظہر نہیں بلکہ یصلی الجمعہ ہوتا۔ سمجھ گئے؟ تو اس سے یہ معلوم ہوا کہ ظہر اور جمعے کا وقت ایک ہے۔ تو جیسے ظہر کا وقت زوال شمس کے بعد ہے، ایسے جمعے۔ چل اگلا باب، باب المشی الی الجمعہ وقول اللہ جل ذکرہ فسعوا الی ذکر اللہ۔ یہ باب اس بارے میں کہ جمعے کے لیے چلنا، اور اللہ رب العزت جل جلالہ کا ارشاد فسعوا الی ذکر اللہ، اور ومن قال السعی العمل والذهاب، اور جس نے یہ کہا کہ سعی کا معنی عمل ہے اور چلنا ہے، اس لیے کہ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا وسعى لها سعيها ومن اراد الاخرة وسعى لها سعيها، وسعى لها سعيها کا معنی وعمل لها عملها۔ اس سے معلوم ہوا کہ سعی کے معنی عمل ہے۔ تو فسعوا الی ذکر اللہ سے مراد یہ نہیں ہے کہ اللہ کے ذکر کے لیے خطبے کے لیے دوڑو، اس لیے کہ دوڑنے سے تو منع فرمایا ہے۔ ہاں، سعی کا معنی دوڑنا یہ نہیں ہے، بلکہ سعی کا معنی عمل اور کسی کام کے لیے چلنا ہے۔ ہاں، اور سعی کا ذکر صلہ جب الی آتا ہے تب تو یہ عمل اور چلنے کے معنی ہی میں آتا ہے۔ جیسے اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعۃ فسعوا الی ذکر اللہ۔ ہاں، تو اس کا معنی فامضوا الی ذکر اللہ۔ حضرت عمر، عبداللہ ابن عمر، عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تو قرأت ہی یہ تھی فامضوا الی ذکر اللہ، اور فرماتے وَلَوْ قَرَأْنَا فَسَعَوْا لَسَعِينَا حَتَّى يَسْقُطَ رِدَاؤُنَا۔ اگر ہم فسعوا پڑھتے تو ہم تو دوڑ کر جاتے یہاں تک کہ ہماری چادر گر جاتی۔ چلیے، اور بعض نے کہا کہ فسعوا کا معنی فاقصدوا الی صلاۃ الجمعہ۔ وقال ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما یحرم البیع حینئذ۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ جب اذان ہو جائے تو اس وقت میں بیع، خرید و فروخت کرنا
یہ حرام ہے. کب تک؟ جب تک کہ نماز مکمل نہ ہو. یعنی جب اذان ہو گئی تو اب نماز کے لیے چلنا ہے. بیع و شراء میں مشغول ہونا یہ ناجائز و حرام ہے. اس لیے کہ اللہ رب العزت نے فرمایا وَذَرُوا الْبَيْعَ، ہے نا، خرید و فروخت جو ہے وہ چھوڑ دو. اور حضرت جابر کی روایت ہے تحرم التجارت عند الاذان ویحرم الکلام عند الخطبہ ویحل الکلام بعد الخطبہ وتحل التجارت بعد الصلاۃ، کہ اذان کے وقت میں تجارت حرام ہوتی ہے، خطبے کے وقت میں کلام حرام ہو جاتا ہے، خطبے کے بعد کلام حلال ہے اور نماز کے بعد میں تجارت حلال ہے. حضرت قتادہ کی روایت ہے اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعہ حرم البیع والشراء، حرم البیع والشراء. اچھا، اب ایک بات یہ یاد رکھیے کہ یہ بیع اور تمام دنیاوی مشاغل میں مصروفیت یہ ناجائز کون سی اذان سے ہوتی ہے؟ اذان خطبہ سے. یہ اذان خطبہ سے پہلے جو اذان معروف ہے، اذان معروف، اس سے یہ امور ممنوع ہو جاتے ہیں. تو ہمارے علماء احناف میں علامہ طحاوی کا مذہب بھی یہی ہے کہ خطبے کی اذان کے وقت ہی میں یہ امور ناجائز ہوتے ہیں، اس سے پہلے نہیں. لیکن صحیح مختار قول یہ ہے کہ پہلی والی جو اذان ہوتی ہے اس اذان ہی سے یہ امور ممنوع ہو جاتے ہیں، یہ امور ممنوع ہو جاتے ہیں پہلی والی اذان ہی سے. اس لیے کہ جب جمعے کی اذان ہو گئی تو جمعے کے لیے حاضر ہونا فرض ہو گیا. ہاں، کیوں؟ اس لیے کہ یہ اذان حضرت عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایجاد سے ہے، مگر اس پر کسی نے کوئی اعتراض نہیں کیا. سب نے اسے پسند کیا، تو اس پر صحابہ کا اجماع سکوتی ہو گیا. اس لیے وجوب سعی میں اور دیگر مشاغل میں مصروفیت کی جو حرمت ہے اس میں اسی کا اعتبار ہے. اور پھر آپ یہ بھی غور کیجئے کہ اگر اذان خطبہ کے وقت گھر سے چلے گا تو لا محالہ پہلی سنت مؤکدہ بھی چھوٹے گی اور شروع سے خطبہ بھی نہ سن سکے گا. اور اگر گھر کافی دور ہوگا تو نماز کے فوت ہونے کا اندیشہ بھی رہے گا. اس لیے سعی پہلی والی اذان ہی سے واجب ہو جاتی ہے. البتہ اگر کسی نے اس وقت میں بیع کر لی تو یہ بیع ہو جائے گی، یعنی بیع کا حکم نافذ ہو جائے گا. وقال عطاء تحرم الصناعات كلها، اور عطاء ابن ابی رباح نے فرمایا کہ صرف بیع ہی حرام نہیں ہے بلکہ تمام مشاغل یہ حرام ہو جاتے ہیں، تمام مشاغل حرام ہو جاتے ہیں. اس وقت میں کوئی سا بھی کام کرنا یہ جائز نہیں ہوتا ہے نا. لعب و لعب بھی، اپنا کوئی ذاتی کام بھی، سونا بھی یا کچھ لکھنا، یہ سب منع ہو جاتے ہیں. وقال ابراہیم بن سعد عن الزہری اذا اذن المؤذن یوم الجمعہ وهو مسافر فعلیہ ان یشہد. حضرت ابراہیم ابن سعد بن ابراہیم بن عبد الرحمن بن عوف ابو اسحاق یہ روایت کرتے ہیں امام زہری سے
امام زہری نے فرمایا اذا اذن المؤذن یوم الجمعہ، جب مؤذن جمعے کے دن اذان پڑھ دے اور یہ جس نے اذان سنی ہے یہ مسافر ہے، فعلیہ ان یشہد، تو اس پر لازم ہے، فعلیہ اس پر ہے کہ یہ جمعے میں حاضر ہو جائے، جمعے میں شامل ہو جائے، یہ ضروری ہے، یہ ضروری ہے۔ اب ایک روایت امام زہری سے یہ کہ آپ نے فرمایا لا جمعۃ علی مسافر، اور جو ابھی آپ نے روایت پڑھی ہے فعلیہ ان یشہد، تو دونوں میں تطبیق یہ کہ لا جمعۃ علی مسافر میں اس سے مراد یہ کہ بطور وجوب مسافر پر جمعہ نہیں ہے، اور یہاں جو فرمایا فعلیہ ان یشہد یہ بطریق استحباب ہے، بطریق استحباب۔ ہاں چلیے، اور مسافر پر اسلام نے جمعے کو فرض نہیں رکھا ہے۔ حدثنا علی بن عبد اللہ قال حدثنا الولید بن مسلم قال حدثنا یزید بن ابی مریم قال حدثنا عبایۃ بن رفاعہ قال ادرکنی ابو عبس وانا اذهب الى الجمعہ فقال سمعت النبي صلی اللہ علیہ وسلم یقول ومن اغبرت قدماه في سبيل الله حرمه الله على النار۔ اللہ اکبر۔ حضرت عبایہ ابن رفاع کہتے ہیں کہ مجھے ملے ابو عبس اور میں جمعے کے لیے جا رہا تھا، تو ابو عبس نے کہا کہ میں نے نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو یہ ارشاد فرماتے ہوئے سنا کہ جس کے قدم اللہ کی راہ میں گرد آلود ہو گئے اللہ رب العزت اس کو جہنم پر حرام فرما دے گا۔ حرمہ اللہ من اغبرت قدمہ فی سبیل اللہ، جس کے قدم اللہ کی راہ میں غبار آلود ہو گئے تو اللہ رب العزت اس پر اس کو جہنم پر حرام فرما دے گا۔ ہاں، اب اس میں آپ دیکھیے عبایہ ابن رفاع اور ابو عبس، ان کا نام عبد الرحمن ہے ان کا نام۔ اب اس روایت میں سنیں کہ سرکار نے فرمایا کہ جو اس حال میں نکلے کہ اللہ کی راہ میں کہ اس کے قدم گرد آلود ہو جائیں تو اللہ رب العزت اس پر اس کو جہنم پر حرام فرما دے گا۔ ہاں، اس روایت میں آپ غور کیجئے، یہ فرمایا کہ جس کے قدم گرد آلود ہو جائیں، خاص طور پر قدم ہی کا ذکر کیا، اگرچہ غبار تو پورے جسم پر لگتا ہے، جبکہ غبار اٹھے تو اکثر مجاہدین اس زمانے میں پیدل چلتے تھے، اور لا محالہ چونکہ پیر زمین پر پڑتے ہیں اس لیے پیروں پر لگنے والا غبار یہ زیادہ ہوتا تھا، اس لیے سرکار نے بالخصوص قدم ہی کا ذکر کیا، اور اس لیے کہ بنی آدم کی بنیاد قدموں پر ہے، سارے جسم کا وزن قدموں پر ہوتا ہے، تو لا محالہ یہ قدم انسان کے بدن کی
جو ہے وہ اساس اور بنیاد ہے. جب لا محالہ دونوں قدم جہنم سے سالم رہیں گے تو باقی اعضاء بھی اس کے جہنم سے سالم رہیں گے. اب مطابقت ترجمۃ الباب سے اس اعتبار سے ہے کہ فی سبیل اللہ میں جمعہ بھی داخل ہے، اس لیے کہ سبیل اس میں جنس ہے، مضاف ہے، فی سبیل اللہ، تو یہ افادہ عموم کرے گا. اور حضرت ابو عبس نے عبایہ ابن رفاع سے یہ کب کہا تھا؟ جب کہ وہ جمعے کے لیے جا رہے تھے، تو ان سے کہا کہ سرکار نے یہ فرمایا من غبرت قدمہ فی سبیل اللہ حرمہ اللہ علی النار. تو ابو عبس نے جمعے کے لیے سعی کا حکم، جہاد کا حکم بتایا کہ جو حکم جہاد کا ہے وہ یہ حکم جمعے کے لیے جانے کا ہے. اگلی روایت دیکھیں. حدثنا احمد حدثنا آدم قال حدثنا ابن ابی ذئب قال حدثنا زوری عن سعید وابی سلمۃ عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم. وحدثنا ابو الیمان قال اخبرنا شعیب عن الزہری قال اخبرنی ابو سلمۃ بن عبد الرحمن ان ابا ہریرہ قال سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول اذا اقیمت الصلاة فلا تأتوها تسعون واتوها تمشون وعلیکم السکینہ فما ادرکتم فصلوا وما فاتکم فاتموا. تحویل سند کے بعد حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ میں نے نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے سنا کہ نبی کریم نے ارشاد فرمایا اذا اقیمت الصلاة فلا تأتوها تسعون. جب نماز کے لیے تکبیر کہی جائے تو دوڑتے ہوئے مت آیا کرو. واتوها تمشون، آرام سے چل کے آیا کرو. وعلیکم السکینہ فما ادرکتم فصلوا وما فاتکم فاتموا. مطابقت ترجمۃ الباب سے اس اعتبار سے کہ دونوں حدیثوں میں سعی کا لفظ موجود ہے، اور یہ اشارہ کرنا ہے کہ دونوں کے درمیان لفظ سعی جو ذکر کیا گیا ہے، دونوں سعی کے درمیان فرق ہے. اس لیے کہ قرآن کریم میں جو ہے فسعوا الی ذکر اللہ، اس سے مراد وہ سعی نہیں ہے جو یہاں پر ہے فلا تاتوا تسعون، دوڑتے ہوئے مت آیا کرو. اس لیے کہ یہاں پر مراد دوڑنا ہے فلا تاتوا تسعون، اور وہاں پر مراد جو سعی ہے فسعوا الی ذکر اللہ، اس سے مراد مطلقاً چلنا ہے. اب اگلی روایت دیکھیں. حدثنا عمرو بن علی قال حدثني ابو قتيبة قال حدثنا علي بن المبارك عن يحيى ابن ابي كثير عن عبد الله بن ابي قتادة قال ابو عبد الله لا عالمه الا عن ابي عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تقوموا حتى تروني وعليكم السكينة. فرماتے ہیں علی ابن مبارک یحییٰ ابن ابی کثیر سے روایت کر کے، وہ روایت کرتے عبداللہ ابن ابی قتادہ سے. امام بخاری فرماتے ہیں کہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ روایت عبداللہ ابن ابی قتادہ ہی سے نہیں ہے، بلکہ عبداللہ نے اپنے والد ابو قتادہ سے روایت کی. لا عالمہ الا عن ابی، میں نہیں جانتا مگر یہ کہ روایت ان کے والد سے قتادہ سے ہے، ابو قتادہ سے ہے. کیا ابو قتادہ سے؟ کہ سرکار نے فرمایا لا تقوم باب لا یفرق بین اثنین یوم الجمعہ. یہ باب اس بارے میں کہ مسجد میں آنے والا جمعے کے دن دو انسانوں کے درمیان جو بیٹھے ہوئے ہیں مل کر ان کے درمیان تفریق نہ کرے،
تفریق نہ کرنے کا معنی کہ ان دونوں کے درمیان پھلانگتا ہوا آگے چلا جائے، اور یا دونوں کو تھوڑا تھوڑا ہٹا کر خود بیچ میں بیٹھ جائے، دونوں سے ممانعت ہے۔ فرماتے حدثنا عبدان قال اخبرنا عبد اللہ قال اخبرنا ابن ابی ذئب عن سعید المقبری عن ابی ودیعہ عن سلمان الفارسی۔ یہ حدیث سلمان فارسی سے ہے۔ سلمان فارسی فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من اغتسل یوم الجمعۃ وتطہر بما استطاع من طہر ثم ادہن او مس من طیب ثم راح فلم يفرق بین اثنین فیصلی ما کتب له ثم اذا خرج الامام انصت غفر له ما بینه وبین الجمعۃ الاخرى۔ سلمان فارسی فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو انسان جمعے کے دن غسل کرے اور جہاں تک ممکن ہو طہارت حاصل کرے، پھر تیل یا تیل لگائے یا خوشبو ملے، ثم راحا، اس کے بعد جیسے ہی نماز جمعہ کا وقت شروع ہو چل پڑے، فلم یفرق بین اثنین، تو یہ دو کے درمیان تفریق نہ کرے، فصلی ما کتب له، تو جو بھی اس کے لیے ممکن ہو وہ نماز پڑھ لے، ثم اذا خرج الامام انصت، پھر جب امام نکلے خطبے کے لیے تو یہ خاموش ہو، تو غفر له ما بینه وبین الجمعۃ الاخرى، تو اللہ رب العزت اس کے گناہوں کی مغفرت فرما دے گا جو اس جمعے سے لے کر دوسرے جمعے کے درمیان ہے۔ اس کی مکمل تشریح 883 نمبر کی حدیث میں گزر گئی، مطابقت ترجمۃ الباب سے فلم یفرق بین اثنین اس ارشاد میں ہے کہ دو کے درمیان وہ تفریق نہ کرے، ہاں تفریق نہ کرے۔ اور بعض نے تو یہ فرمایا کہ دھوپ میں نماز پڑھنا مجھے زیادہ پسند ہے، اس سے کہ میں لوگوں کی گردنیں پھلانگتا ہوا جمعے کے دن جاؤں۔ ہاں، اور حضرت سلمان نے فرمایا ایاک والتخطی واجلس، خبردار گردن کسی کی مت پھلانگنا، آرام سے بیٹھ جانا، آرام سے بیٹھ جانا۔ اور جابر ابن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت میں کہ ایک سائی مسجد میں جمعے کے دن آئے، سرکار خطبہ دے رہے تھے، تو یہ گردنوں کو پھلانگ کر آنے لگے، تو سرکار نے فرمایا اجلس فقد آذیتا و آنیتا، تم نے تکلیف پہنچا دی، بیٹھ جاؤ، تم نے تکلیف پہنچائی لوگوں کو اور تم نے اور تاخیر کی۔ اور ایک روایت میں اجلس فقط آذیتا۔ ہاں چلیے، اب اس سے یہ معلوم ہوا کہ لوگوں کی گردنیں پھلانگتا ہوا آگے نکلنا، اگلی صف میں جانا، یہ مکروہ ہے، مگر اگر آگے جگہ خالی ہو کہ وہاں تک پہنچنے میں گردن پھلانگنی پڑے گی تو اس وقت میں گردن پھلانگ کر جانا یہ مکروہ نہیں ہے۔ ہاں، اور یہی امام اوزاعی نے بھی فرمایا، اور یہی امام اعظم کا مذہب ہے۔ اور حضرت سلمان فارسی، ابو ہریرہ، کعب ابن سعید ابن مسیب، عطا، احمد ابن حنبل اور امام مالک، عطا ابن احمد اس کو مطلقاً مکروہ سمجھتے ہیں، اور امام مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ جب امام منبر پر بیٹھ جائے تو مکروہ ہے، اس سے پہلے کوئی حرج نہیں ہے۔ سمجھئے؟ اب اس حدیث سے
چند باتیں اور معلوم ہوئی، وہ یہ ہے کہ انسان جب نماز کے لیے جائے تو جہاں تک ممکن ہو پہلے اگلی صف کو مکمل کرے، اس کے بعد پھر اس سے متصل ہو کر بیٹھے۔ باب لا یقیم الرجل اخاہ یوم الجمعۃ ویقعد فی مکانہ، یہ بات اس بارے میں کہ انسان کسی کو اٹھا کر جمعے کے دن کسی کو نہ اٹھائے، کہ اس کو اٹھا کر اس کی جگہ میں بیٹھ جائے۔ یعنی اگر کوئی صف میں پہلے سے بیٹھا ہے تو اس کو اٹھا کر خود اس کی جگہ میں بیٹھنا یہ جائز نہیں ہے۔ ہاں اگر آنے والا شخص معظم دینی ہے اور اس کی معظم دینی ہونے کی وجہ سے جو پہلے سے بیٹھا ہے وہ خود اٹھ جائے اور اس کو اپنی جگہ دے دے تو اس میں کوئی کراہت نہیں ہے۔ اب حدیث مبارک دیکھیے، حدثنا محمد قال اخبرنا مخلد بن یزید قال اخبرنا ابن جریج قال سمعت نافعا یقول سمعت ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما یقول نہى النبی صلی اللہ علیہ وسلم ان یقیم الرجل اخاہ من مقعده ویجلس فیہ۔ حضرت نافع بیان فرماتے ہیں کہ میں نے عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما کو یہ کہتے ہوئے سنا۔ عبداللہ ابن عمر بیان فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے منع فرمایا اس بات سے کہ کوئی انسان اپنے مسلمان بھائی کو اس کی جگہ سے اٹھا کر خود اس میں بیٹھ جائے۔ تو اب حضرت ابن جریج کہتے ہیں کہ میں نے نافع سے یہ معلوم کیا الجمعۃ، کیا یہ بات خاص جمعے کی ہے کہ جمعے کے دن کسی انسان کو اٹھا کر خود بیٹھ جانا یہ ممنوع ہے، اور یہ حکم تمام نمازوں کا ہے۔ ابن جریج نے یہ حضرت نافع سے معلوم کیا تو نافع نے فرمایا الجمعۃ وغیرہ، جمعے کا دن ہو یا جمعے کے علاوہ کوئی دوسرا حکم ہو، دونوں کوئی اور نماز ہو، دونوں کا حکم یکساں ہے۔ یعنی کسی بھی نماز میں یہ جائز نہیں ہے کہ کوئی مسلمان بھائی اگر صف میں بیٹھا ہے تو اس کو اٹھا کر کے خود اس کی جگہ پر کوئی انسان بیٹھ جائے، یہ جائز نہیں ہے۔ اب اس حدیث سے چند مسائل معلوم ہوئے۔ مسائل کے بیان سے پہلے ایک بات یہ ذہن نشین رکھیں کہ یہ جو حدیث میں الجمعۃ، اسے الجمعۃ بھی پڑھ سکتے ہیں، یعنی رفع کے ساتھ، تو معنی یہ ہوگا الجمعۃ وغیرها متساویان، اور اگر الجمعہ پڑھا جائے گا تو یہ نصب بنزع الخافض ہوگا، یعنی منصوب بنزع الخافض۔ اصل میں یہ ہے فی الجمعۃ وغیرہا، یہ حکم جمعے میں بھی ہے اور جمعے کے علاوہ میں بھی ہے۔ اب اس حدیث سے جو چند باتیں معلوم ہوئیں ان میں سے ایک بات یہ ہے کہ اٹھانے کی کسی بیٹھے ہوئے نمازی کو اٹھانا مکروہ ہے۔ اس کراہت کی وجہ یہ ہے کہ اٹھانے والا اگر کسی کو اٹھائے گا تو یہ تکبر کی وجہ سے اٹھائے گا، اور یا جو بیٹھا ہے اسے حقیر سمجھنے کی وجہ سے اٹھائے گا۔ اور قرآن کریم فرماتا ہے تلک الدار الآخرۃ نجعلها للذین لا یریدون علوا فی الارض ولا فسادا۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ کسی کو کہ دار آخرت کا ہم انہی کو مالک بنائیں گے جو زمین میں بڑائی، برتری اور فساد کا ارادہ نہیں کرتے ہیں۔ اس سے معلوم ہوا کہ بیٹھے ہوئے انسان کو اٹھانا یہ ایک طرح کا فساد ہے۔
اور یہ بھی کہ اصول فقہ کا مشہور قاعدہ ہے الایثار فی القرب مکروہ، تو لا محالہ یہ نماز جو پہلی صف میں بیٹھا ہے اسے اٹھا کر پچھلی صف میں کر دینا اور خود پہلی صف میں بیٹھ جانا، یہ اعمال اخرویہ میں ایثار ہوا جو ممنوع ہے۔ اور اس لیے بھی کہ مسجد بیت اللہ ہے، اس میں سب لوگ برابر ہیں، تو جو انسان پہلے آ کر جس جگہ بیٹھ گیا وہی اس کا زیادہ حقدار ہے۔ بلکہ حضرت ہاں اگر کوئی انسان پہلے آ کر بیٹھ گیا اور اس نے خود اٹھ کر بعد میں آنے والے کو جگہ دے دی تو اس میں کراہت نہیں ہے۔ حضرت محمد ابن سیرین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جمعے کے دن پہلے اپنے غلام کو بھیج دیتے اور وہ بیٹھ جاتا، اور جب محمد ابن سیرین پہنچتے تو وہ غلام اٹھ جاتا اور محمد ابن سیرین اس کی وہاں پر بیٹھ جاتے۔ ہاں اگر کوئی انسان خود اٹھ جائے تو اس میں اور اٹھ کر سب سے آخری صف میں نہ جائے بلکہ معظم دینی کی تعظیم کے لیے اٹھ کر تھوڑا اگلی صف میں تھا دوسری صف میں بیٹھ گیا تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے، اور اگر اٹھ کر سب سے آخری صف میں پہنچ گیا تو یہ مکروہ ہے۔ اور تو وجہ اس میں مکروہ نہیں ہے، اس کی وجہ یہ ہے اگر صف ثانی میں بیٹھ جائے تو اس لیے کہ اٹھنے والے نے خود اپنے حق کو ساقط کر دیا ہے۔ اور ایسے ہی کسی انسان کو راستے کے کسی حصے میں کھڑا ہو کر کسی دوسرے کو گزرنے سے روکنا یہ بھی ممنوع ہے۔ یہاں تک یہ باب مکمل ہو گیا۔ اب اگلا باب شروع ہوگا، باب الاذان یوم الجمعہ۔ اس مسئلے میں تفصیل ہے، اس لیے اس کی تفصیل اگلے صفحے میں اگلے سبق میں آتی ہے۔